کیا گیا وہ بڑا آسان ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو احکام تھے وہ مشکل احکام تھے۔ مثلاً آپ دیکھیں ہمارے لیے 5 نمازوں کا حکم ہے، بنی اسرائیل قوم کے لیے 50 نمازوں کا حکم تھا۔ 50 پڑھنا آسان ہے یا 5 پڑھنا آسان ہے؟ ہم سے 5 نہیں پڑھی جا رہی، ان کے لیے حکم 50 والا تھا۔ ہمارا حکم کتنی نرمی والا ہے، 10 گنا کم کر کے جو نا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نرمی جو ہے نا وہ کی۔ امت فضیلت والی ہے لیکن عبادت کے اندر تخفیف ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو 50 نمازوں کا حکم اور ہمیں 5 نمازوں کا حکم جو ہے نا وہ دیا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل قوم کو جو زکوٰۃ کا حکم دیا تھا وہ مال کا 1/4 حصہ حکم تھا۔ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ مال کا 40واں حصہ ہے۔ اتنی نرمی والا حکم ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ 100 روپیہ ہو، 100 روپے میں 2.5 روپے ہم نے زکوٰۃ کے اندر نکالنے ہیں، 40واں حصہ۔ اور بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس 100 روپیہ ہے تو اس نے 1/4 حصہ یعنی 25 روپے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو ان کے لیے تو مشکل حکم تھا، ہمارے لیے تو آسان ہے۔ آج 40واں حصہ بھی زکوٰۃ کا نکالنا ہمارے لیے جو ہے نا مشکل بنا ہوا ہے۔ نکالتے ہی نہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے مال کیسے پاک ہوگا؟ حلال کمایا ہوا مال جس وقت اللہ کے حکم کے مطابق اس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ مال پاک نہیں ہوتا، ناپاک رہتا ہے۔ اور یہی مال، اس کو اللہ رب العزت نے کنز کہا ہے، جو کل قیامت کے دن سانپ، بچھو اور ٹھوؤں کی شکل کے اندر انسان کو ڈسے گا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے تو بڑا مشکل حکم تھا، ہمارے لیے تو اللہ رب العزت نے بڑی آسانی جو ہے نا وہ کی۔ بنی اسرائیل کے لیے مشکل حکم تھا کہ کپڑے کے اوپر جو ہے نا نجاست اگر لگ گئی ہے تو اس کی طہارت کا بس یہی طریقہ کار ہے کہ اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ ہمارے لیے کتنا نرمی والا حکم ہے۔ کتنی ہی سخت نجاست ہو، انسان 3 مرتبہ کپڑے کو دھو لے اس کا کپڑا جو ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو کتنی نرمی والا حکم ہے۔ حتیٰ کہ اگر نجاست کا اثر بھی باقی رہ گیا، 3 مرتبہ دھونے سے اس کا نشان زائل نہیں ہوتا، پھر بھی کپڑا پاک ہے۔ اور بنی اسرائیل کے لیے جس جگہ کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کو یوں کاٹ کے پھینکنا ہے، پھر باقی کپڑا جو ہے نا وہ پاک ہو۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی سختی کا حکم جو ہے نا وہ دیا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بندہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا تو صبح کے وقت اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوتا کہ رات کے وقت اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ ہم ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی ہے، اللہ نے کبھی بھی ہمارے دروازے کے اوپر یہ بات نہیں لکھی۔ انسان خود بے حیا ہو جائے، اپنا عیب ظاہر کرے، اپنے گناہ اپنے دوستوں کو بتائے، الگ بات ہے، بتانے تو نہیں چاہیے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ جو فضیلت والی امت ہے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے، عیب ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کو کبھی بھی اپنے دوست کے سامنے، اپنے رفیق کے سامنے، اپنے یار کے سامنے، اپنے دوست و احباب کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے کبھی بھی ظاہر نہ کرے۔ اگر آج اللہ نے دنیا کے اندر ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، کل قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، معافی کا اعلان ہو جائے گا۔ جس وقت آپ اپنے عیبوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، گویا اپنے گناہ کے اوپر آپ نے دوسرے لوگوں کو گواہ بنا دیا ہے۔ جب گواہ بنا دیا ہے تو معافی کل کیسے ملے گا؟ آپ نے تو اپنا گناہ جو ہے نا وہ سب کے سامنے کر دیا، ظاہر کر دیا۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، بچنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور کے اندر، لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے اللہ سے معافیہ مانگو اور اپنے گناہ کے اوپر پردہ ڈالو۔ جب رب تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے تو انسان کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے عیب کو جو ہے نا وہ ظاہر کرے، اپنے عیبوں کے اوپر پردہ رکھے۔ عرض کر رہا تھا بنی اسرائیل کے حق میں
کتنا سخت حکم تھا کہ وہ گناہ سرزد ہوتا ان سے، صبح کے وقت ان کے دروازوں کے اوپر جو ہے نا وہ لکھا ہوتا، اور ہمارے لیے کتنی نرمی کا حکم ہے، انسان ساری زندگی جو ہے نا وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت نے کبھی بھی اس کے گناہ کو ظاہر نہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے کتنی سختی کا حکم تھا، جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اللہ رب العزت نے حکم دیا تمہاری معافی اس صورت کے اندر جو ہے نا قبول ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ امت محمدیہ کے لیے کتنی نرمی کا حکم ہے کہ اگر اس کا مشرک انسان صدق دل سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اس بات کا وعدہ کر لے کہ مولا آج کے بعد اپنی جبین نیاز کو کہیں بھی نہیں جھکاؤں گا، کسی بت کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، کسی نبی کے سامنے، کسی شہید اور غازی کے سامنے، کسی دربار کے اوپر، کسی مجاور کے اوپر، کسی خانقاہ کے اوپر نہ اپنے ماتھے کو جھکاؤں گا، نہ اس کے ارد گرد پھیرے لگاؤں گا، اور نہ ہی وہاں پہ جو ہے نا اپنا مال جو ہے نا لٹاتا پھروں گا۔ شرک کی تمام اقسام سے صدق دل سے توبہ طائب ہو کے اللہ رب العزت سے انسان جو ہے نا معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے وعدہ کرے کہ میں شرک نہیں کروں گا، اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دیتے۔ شرک جیسا گناہ بھی دنیا کے اندر معافی مانگنے سے معاف ہو جائے، موت کے حادثے سے پہلے جب بھی جو ہے نا وہ معافی مانگے گا اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے آپ حکم دیکھیں کتنی سختی کا حکم تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہاری توبہ تبھی قبول ہوگی جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب یہ ایک مشکل حکم تھا۔